خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا۔ موسلا دھار بارش کے ساتھ بادل گرج رہے تھے اور کڑاکے کی بجلی بھی چمک رہی تھی۔ شدید طوفانی ہوا چل رہی تھی۔ علینا اپنی 5 ماہ کی بیٹی شمائل کے ساتھ اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی جب یکلخت بادل کی گڑگڑاہٹ پر اس کی آنکھ کھلی اور پھر آنن فانن ہوا کے تیز جھونکے سے کھڑکی کے دونوں پٹ کھل کر آس پاس کی دیواروں سے جا ٹکرائے۔ علینا کا دل اچھل کر حلق کو آن لگا۔ وہ شدید خوف محسوس کر رہی تھی۔ ابھی تک نعمان ڈیوٹی سے واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے نعمان سے وجہ دریافت کرنے کی غرض ٹیلی فون اٹھا کر کان سے لگایا مگر فون کی لائن کٹ چکی تھی۔ پھر موبائل اٹھا کر دیکھا تو سگنل نہیں تھے۔ علینا اپنے بیڈ سے اتری کہ نیچے جا کر اپنی ساس اور سسر سے نعمان کے بارے میں دریافت کرے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی معصوم بچی کو دیکھا اور سوچا کہ اسے بھی ساتھ اٹھا کر لے جائے کہ کہیں وہ ڈر نہ جائے، مگر پھر نہ جانے کس سوچ کے تحت وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر اپنی ساس اور سسر کے کمرے کی جانب چل دی۔ یہ گھر جس کو مون پیلس کا نام دیا گیا تھا ڈبل اسٹوری مکان تھا اور 5 مرلہ پر مشتمل تھا جو کہ خود ملک رحمان نے خرید کر بنایا تھا۔ انہوں نے جب یہ مکان خریدا تو کچھ لوگوں نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس مکان کو خریدنے کا ارادہ ترک کر دیں۔ بے شک مکان کافی سستا مل رہا تھا لیکن اس جگہ کو بھاری جگہ کہا گیا تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی رہیں۔ لوگوں نے اس گھر کے متعلق کافی کہانیاں سنائیں مگر رحمان صاحب نے بڑی مشکل سے روپیہ جمع کیا تھا، سو انہوں نے سوچا کہ سستا سودا ہو جانے کی وجہ سے یہ لوگ اس سودے کو خراب کرنے کی ہر ممکن صحیح کر رہے ہیں، سو انہوں نے فوراً سے پیشتر مکان خرید کر تعمیر و مرمت کا کام مکمل کروایا اور اپنے خاندان جس میں ان کا بڑا بیٹا نعمان اور چھوٹے بیٹے فروغ کے ساتھ منتقل ہو گئے۔ علینا ان کی بہو اور نعمان کی بیوی تھی جبکہ فروغ ابھی غیر شادی شدہ تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے خاص کر جب سے شمائل کی پیدائش ہوئی تھی گھر میں چھوٹے موٹے عجیب واقعات ہو رہے تھے مگر کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ اسی طرح اس رات علینا نے ساس سسر کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا اور رحمان صاحب سے نعمان کی بابت دریافت کی تو انہوں نے کہا، علینا پتر معذرت چاہتا ہوں کہ تجھے بتانا یاد نہ رہا، نعمان کسی ضروری کام کی غرض دوسرے شہر چلا گیا ہے اس لیے وہ آج رات نہیں آئے گا۔ یہ سن کر علینا کو کچھ سکون تو ہوا کیونکہ باہر موسم شدید خراب تھا۔ علینا تیزی سے اوپر اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑی کیونکہ وہاں وہ شمائل کو تنہا چھوڑ کر آئی تھی۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی بڑھائے تھے کہ زور کی بجلی کڑکی جس کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ صحن میں نعمان اس کی طرف پشت کیے کرسی پر بیٹھا ہے جبکہ اس کا بیگ اس کے دائیں جانب پڑا تھا اور وہ موسلادھار بارش میں بھیگ رہا تھا مگر ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ بادلوں کی گرج موسم کی خوفناکیت میں اضافہ کر رہی تھی۔ بجلی کے بار بار چمکنے پر نعمان بھی بار بار دکھ رہا تھا۔ علینا کو بڑی حیرت ہوئی کہ نعمان کس طرح اتنی لاپرواہی سے بارش میں نہا رہا ہے اور اس کے بیگ میں تو کافی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بارش میں بھیگ رہی ہیں۔ اسی حیرت اور پریشانی کے ساتھ وہ اس کی طرف بڑھی اور تھوڑے فاصلے پر کرسی پر بیٹھے نعمان کو مخاطب کرتے کہا، نعمان آپ کب آئے اور یہاں بارش میں کیوں بھیگ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کا بیگ بھی گیلا ہو چکا ہے۔ جواباً نعمان نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر بیگ اٹھایا اور اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد علینا نے جو منظر دیکھا وہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ نعمان کا سر اس کی گردن پر کسی کھلونے کی مانند گھومنے لگا اور علینا کے سمت میں آ کر رک گیا جسے دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ ایک نہایت خوفناک اور گوشت پوش سے آری ایک کھوپڑی تھی۔ آنکھوں کے گڑھے خالی تھے اور سانپ کی طرح ایک زبان تھی جو علینا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ علینا شدید خوف کے عالم میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر اسے لگا جیسے اس کے پاؤں زمین میں دھنس چکے ہیں۔ بجلی کی چمک اور بادل کی گرج میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ عجیب الخلقت چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا اور کہا، بہت ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی زبان نکالی اور اپنی کھوپڑی پر پھیری، تم لوگ اب جلد سے جلد اس گھر سے چلے جاؤ ورنہ جینا اجیرن کر دیں گے تمہارا، اور پھر بھی نہ گئے تو جان لینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اتنا کہہ کر وہ عفریت یکدم گدھے کے سر سے سینگ کے جیسے غائب ہو گئی۔ علینا بھی یکدم جیسے ہوش میں آئی تھی۔
بمشکل تمام وہ اپنے کمرے تک پہنچی اور جھٹ سے اس نے کمرے کو لاک کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی اس نے مڑ کر بیڈ پر دیکھا تو اس کی بچی شمائل وہاں موجود نہ تھی۔ کچھ دیر پہلے تو وہ اسے بیڈ پر سوتا چھوڑ گئی تھی۔ اب 5 ماہ کی بچی خود سے تو کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اچانک ہی پانی گرنے کی آواز پر اس نے چونک کر اٹیچ باتھ روم کی طرف دیکھا، جہاں کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ دھڑکتے دل کو سنبھالتے وہ باتھ روم کی قریب پہنچی اور آہستہ سے دروازے کو دھکا دے کر اندر دیکھا تو جو منظر اس کے سامنے تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس کی معصوم بچی شمائل ٹب میں بیٹھی نہا رہی تھی، جبکہ ماں کو دیکھتے ہی وہ ٹب میں کھڑی ہو گئی اور انجانی آواز میں بولی، دفع ہو جاؤ اس گھر سے، ورنہ اس بچی کو ہم مار ڈالیں گے۔ درجنوں مرد و عورتیں ایک ساتھ مل کر گویا ہوئے تھے۔ علینا کے منہ سے دلدوز چیخیں نکلی اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو نعمان سمیت گھر کے تمام افراد ہی اس کے بیڈ کے گرد جمع تھے۔ بمشکل اس نے آنکھیں کھولی اور خود پر گزرے واقعات کو یاد کرتے ہی اس نے نعمان کی گود میں موجود شمائل کو جھٹ سے گود میں لے کر اپنی باہوں میں چھپا لیا اور رو رو کر تمام گھر والوں کو تمام قصہ کہہ سنایا۔ اس کی باتوں میں یقیناً سچائی موجود تھی، کیونکہ جب وہ چیخ مار کر بے ہوش ہوئی تھی تب گھر والوں نے اسے باتھ روم کے دروازے پر جبکہ شمائل کو باتھ ٹب میں موجود پایا تھا۔ سب گھر والے نہایت خوفزدہ تھے۔ آج جمعے کا دن تھا۔ رحمان صاحب نے بعد نماز جمعہ اپنے پڑوسی حاجی اسماعیل سے ملاقات کی۔ وہ ایک مخلص مومر شخص تھے۔ ساری باتیں سن کر گویا ہوئے۔ یہ سال 1882 کی بات ہے، جب انگریز برصغیر پر پوری طرح قابض تھے اور انہوں نے ہندوؤں کو ساتھ ملا کر ظلم اور ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ تب یہ سارا علاقہ مسلمانوں کا تھا، جسے ہندوؤں نے جلد خالی کروا لیا۔ ان ہندوؤں میں ایک شخص رام لال تھا جو مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا۔ اس نے جب علاقہ خالی کروانا شروع کیا تب یہ آپ کا والا مکان نہیں بنا تھا۔ اس نے اپنے کچھ ساتھیوں سے اس جگہ پر گہرا گڑھا کھدوایا اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر اس گڑھے کی نظر کر دیا۔ بس وہی مظلوم مسلمانوں کی نیک روحیں یہاں دفن ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ تم لوگ ان کے مدفون اجسام کے اوپر چلو پھرو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سب تمہیں ڈرا کر یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں، اسی لیے اس گھر کو بھاری گھر کہا جاتا ہے۔ رحمان صاحب نے اپنے پڑوسی حاجی اسماعیل کی باتوں کو غور سے سنا اور قدر روحان سے ہو کر بولے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے روپیہ جوڑ کر اپنی تمام زندگی کی جمع پونجی اس گھر کی تعمیر پر لگا دی ہے۔ اب کی بار حاجی اسماعیل بولے کہ اس بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، اور یہ کہہ کر وہ معذرت خوانا انداز میں اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اس کے بعد تینوں باپ بیٹے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس افتاد پر سبھی بوکھلا چکے تھے، مگر اس کا حل کرنا بھی لازم تھا۔ تو فروخ نے کہا، میں شہر میں ایک عامل کو جانتا ہوں، کالا علم کرتا ہے اور اس کے علم کا ڈنکا بجتا ہے۔ رحمان صاحب بولے، بیٹا، کالا علم کرنے اور کروانے والا دونوں ایمان سے فارغ تصور کیے جاتے ہیں۔ فروخ نے کہا، ابو خدا نہ کرے اگر ہمیں کوئی جانی و مالی نقصان ہو گیا تو، اس لیے اس کا حل اسی میں ہے۔ سنعمان اور رحمان صاحب دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ بھون شالی کالے علم کا ماہر تھا۔ جب اس نے ساری رودات سنی تو بولا، یہ تو چٹکی بجاتے ہی ہو جائے گا، آتماؤں کو ٹھکانے لگانا ہی تو میرا کام ہے۔ فروخ اسے لے کر گھر آ گیا، جبکہ گھر کی عورتوں کو پہلے ہی رحمان صاحب اپنے رشتہ داروں کے گھر چھوڑ آئے تھے۔ بھون شالی تھوڑی دیر تک گول گول آنکھیں گھما کر تمام گھر کا جائزہ لیتا رہا، اور پھر ان تینوں کے پاس صحن میں آ کر بولا، آپ کے پورے گھر پر آتماؤں کا قبضہ ہے اور ان سے چھٹکارا پانا بہت ضروری ہے۔ پھر اس نے زمین پر ان تینوں باپ بیٹوں کو بٹھا کر ان کے گرد دائرہ کھینچا، پھر سختی سے انہیں تاکید کی کہ کوئی بھی اس دائرے سے نہ نکلے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ خود بھی ایک دائرہ بنا کر اس میں بیٹھ گیا اور اپنے سامنے ایک چراغ جلا کر اس میں نہ جانے کون سا تیل ڈالا کہ پورے گھر میں اس کی بدبو پھیل گئی۔ پھر وہ نامعلوم زبان میں تیزی سے کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور یکلخت سب نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ گھر کے اندر سے پہلے تو کئی لوگوں کے بین کرنے کی آوازیں گونجی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 2 درجن سے زائد مرد و زن، جن میں بچے بھی شامل تھے، خون میں لت پت گھر کے مختلف کونوں خدروں سے باہر نکل رہے تھے۔ پھر سب نے بھون شالی کو گھیر لیا اور اسے ہوا میں بلند کیا، اور جیسے ہی اس کا جسم نیچے آیا وہ ساری افریتیں اس پر ٹوٹ پڑیں۔ فضا میں بھیانک چیخ گونجی جو بھون شالی کی ہی تھی، جبکہ لمحہ بھر میں بھون شالی کو وہ سب چٹ کر گئے تھے۔
رحمان صاحب اور ان کے بیٹوں کی حالت یہ مناظر دیکھ کر غیر ہو چکی تھی۔ انہیں اپنے سروں پر بھی موت ناشتی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس حصار کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور ہوا بھی کچھ یہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان افریتوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر یکدم ایک سخت اور خوفناک آواز گونجی۔ جب ایک بار کہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، تو عقل کے ناخن کیوں نہیں لیے؟ کیوں جان بوجھ کر ہم سے کوئی جانی نقصان کروانا چاہتے ہو؟ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، خاص کر یہ غیر مسلمان تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اب کی بار بالاخر ملک رحمان نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، پھر ہم کہاں جائیں؟ سب کچھ تو ہم نے اپنا اس گھر پہ لگا دیا تھا، ہمارے پاس اس مکان کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ بلکنے لگے۔ پھر ان روحوں میں سے آواز گونجی، یہاں سے دائیں جانب آخری والے مکان میں چلے جاؤ، تمہارا سامان وہاں پہنچ جائے گا۔ وہ مکان اس مکان کی نسبت 2 گنا بڑا ہے، تمہیں وہاں گھر کے کاغذات اور نقدی بھی رکھی مل جائے گی، بس اس کے بدلے تمہیں ہم سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ وہ تینوں یک زبان بولے۔ پھر آواز گونجی، تم جانتے ہو نا ہم سب بھی مسلمان ہیں، سو بس ہر جمعرات اس مکان میں آ کر قرآن خوانی کروا دینا، اور شام کے بعد خوشبوئیں پھیلا دیا کرنا۔ ملک رحمان امین نے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، بس اب جاؤ۔ آواز پھر سے گونجی، تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے تمہارا سارا سامان وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ تینوں باپ بیٹے خدا کا شکر ادا کرتے وہاں سے نکل گئے کہ ان افریتوں کے چنگل سے وہ زندہ سلامت نکل آئے۔ پھر وعدے کے مطابق انہیں اس نئے گھر میں نہ صرف کاغذات مل گئے بلکہ بے شمار نقدی بھی ملی، جو کبھی انہوں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا، اور پھر تا حیات انہوں نے بھی اپنے وعدے کا پاس رکھا۔